بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بات کا آغاز کچھ اس انداز میں کروں گا کہ ہم سب گناہ اور نیکی میں فرق جانتے ہیں۔ یقیناً ہم سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم گناہ سے بچیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں۔ یاد رکھیں، ہمیں نیکی کرنے کے لیے کسی بھی جگہ پر مال، وقت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم تسبیح بھی کرتے ہیں تو پھر بھی ہماری طاقت کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے مال، وقت اور طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نیکیوں کے انبار لگا دیتے ہیں صرف اس لالچ سے کہ مجھے جنت مل جائے، تو جب ہم اپنے رب کے سامنے جائیں اور اپنے اعمال دیکھیں تو ہمیں کچھ بھی نہ نظر آئے، ہم اپنے رب سے پوچھیں، اے اللہ، میں دنیا میں تھک گیا نیکیاں کرتے کرتے، اور جب اس کا صلہ لینے آیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جواب آئے گا، اے میرے بندے، میں نے دنیا میں حدیں لگائی تھی، میں نے کہا تھا اگر ان حدوں کو پامال کیا تو احد پہاڑ جتنے بھی اعمال لے آؤ، جتنے مرضی حج اور عمرے کر لو، جتنی چاہو تہجد اور اشراق کے نوافل ادا کر لو، قابل قبول نہیں ہے۔ اب جاؤ، جہنم تمہارا مقدر ہے۔ کتنی بڑی ناکامی ہے اس بندے کے لیے۔ اور اگر ہم اس دن سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ حدیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو آج ہم ان حدوں میں ایک حد کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری انا کا مسئلہ بن کر ہمارے دل و دماغ پر بیٹھ چکی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں رشتہ داری توڑنے اور نہ معاف کرنے پر۔ یہ اتنی حساس بات ہے کہ ہر جمعرات ہر انسان کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ سوال کرتے ہیں، اے فرشتوں، ان بندوں میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کی کسی کے ساتھ ناراضگی ہو؟ اگر فرشتوں کا جواب جی ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان بندوں کے نامہ اعمال آسمان دنیا میں لٹکا دو اور تب تک میری بارگاہ میں پیش مت کرنا جب تک یہ صلح نہیں کرتے۔ یاد رکھنا بھائیوں، اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور فلاں نے فلاں کو کیا کہا ہے۔ اللہ نے یہ معاف کرنے والے کو پسند کیا ہے، اللہ نے صلہ رحمی کرنے والے کو پسند کی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں حضرت جبرائیل نے کہا جنت اور جہنم کا راستہ دیکھ کر، اے اللہ، جنت کا راستہ تو ایسا کہ لگے کہ کوئی گزر ہی نہ سکے، جہنم کا کہ سب ہی گزر جائے۔ اپنی انا کو ختم کرو اور دنیا میں اپنا سر جھکا لو، تم دیکھو گے آخرت میں تمہارا سر اللہ کتنا بلند کرتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اپنوں نے تم پر بڑے ظلم اور زیادتی کی ہیں تو اپنے نبی کی سیرت پڑھنا، تمہیں پتہ چلے گا زیادتی کہتے کس کو ہے۔ اپنوں نے کمر پر اوجھنیاں رکھی، قتل کرنے کے ارادے کیے، اپنے ہی وطن سے نکال پھینکا۔ آج میرے آقا کے پاس اختیار ہے، چاہے ملعونوں کی گردنیں اڑا دیں، چاہے دو پہاڑوں کے درمیان پسوا دیں، لیکن اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی صلہ رحمی دکھائی اور معاف کیا۔ اگر یہ بھی کم لگتا ہے تو حضرت یوسف کو دیکھو، اپنے ہی بھائیوں نے بچپن میں باپ سے دور کر دیا، کنویں میں پھینکا، اور آج عزیز مصر ہے۔ چاہیں ابھی بھائیوں کو سزا دیں لیکن بھائیوں کو گلے لگا کر معاف کر رہے ہیں۔ ہم اپنوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو بہت معاف کرتے ہیں، آج بڑی کل کے دیکھیں اور بھول جائیں سارے اختلافات۔ اللہ ہمیں معاف کر کے رشتہ داری جوڑنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔